السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں عبادت صرف جسمانی مشقت نہیں بلکہ نیت، اطاعت اور اتباع سنت کا مجموعہ ہوتی ہے۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عبادت کے آداب اور شرائط کا بھی تعلیم فرمائی ہے۔ انہی میں سے ایک اہم ادب یہ کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے یہاں تک کہ اس کی قربانی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے قربانی کا ارادہ رکھنے والے مسلمان مرد عورت کو بال اور ناخن نہ کٹوانے کا کیا حکم ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا اور بے شمار رحمتوں والا مہینہ ذوالحج کا عطا فرمایا۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایک ایسی سنت نبی کے بارے میں جو عید الاضحیٰ کے موقع پر اکثر مسلمان بھول جاتے ہیں یا اس کی اہمیت نہیں دیتے۔ میں آپ کو حدیث کی کتاب دکھا کر اور اس میں سے پڑھ کر سناؤں گا تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بیان کر لی ہے۔ تو سب سے پہلے میں حدیث کی کتاب دکھاؤں گا، سنن نسائی۔ یہ دیکھیں سنن نسائی ہے اور جلد اس کا 100 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 222 اور 223۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 222 223۔ اس میں باب قائم ہے کتاب قربانیوں کا بیان۔ دیکھیں قربانی کا بیان کا باب ہے اور اس میں یہ حدیث ہے، پورا باب اس میں قائم ہے۔ اس میں حدیث ہے 4284 اور اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتی ہیں کہ جس نے ذی الحج کا چاند دیکھا وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، وہ تو قربانی کرنے سے پہلے قبل نہ بال کاٹے اور نہ ہی ناخن۔ اس میں فائدہ بھی لکھا ہوا انہوں نے، علماء نے اس نہیں میں یہ معمول کیا ہے کہ بال اور ناخن اس طرح رکھنا مستحب ہے تاکہ حاجوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ دوسرا اس کا ایک اور حدیث ہے 4285، حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قربانی کا ارادہ کرے وہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں اپنے ناخن کاٹے اور نہ ہی بالوں کا حلق کرائے۔ اس میں حلق کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، اس میں اور بھی حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن ایک اور حدیث جو میں صحیح مسلم کے اندر سے دکھاؤں گا، یہ دیکھیں صحیح مسلم اور اس کی جلد 100 میں، اس میں بھی جلد 100 میں، اور اس کی حدیث نمبر ہے، اس کا پیج نمبر ہے 59، اور اس میں بھی جو ہے نا باب قائم ہے قربانی کرنے والے آدمی کے لیے ذوالحج کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک بال اور ناخن کاٹنا ممنوع ہے۔ یہ اس میں حدیث نمبر 3706 ہے۔ اس میں 2 اور بھی حدیث ہیں، لیکن میں نے اس میں سے ایک حدیث نکالی ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے پاس قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے ہو تو جب تک ذی الحج کا چاند دیکھ لے تو اس وقت اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کٹوائے یہاں تک کہ قربانی ذبح کر لے۔ لیکن اس میں بھی آ گیا ہے، اور کتابیں ترمذی میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، اور دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ اگر وہ ساری سنانے لگ جاؤں گا تو بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن یہ مستند حدیث ہیں اور ہر کتاب میں موجود ہے، اس کو جو ہے نا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، یہ سنت ہمیں بتاتی ہے جس شخص نے قربانی کرنی ہو اسے چاہیے کہ ذوالحج کا چاند نظر آتے ہی قربانی ہونے تک اپنے ناخن بال نہ کاٹے۔ یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قربانی دینے جا رہے ہیں اور ہم خود کی مکمل طور پر اس وقت تک پیش نہیں کرتے جب تک قربانی مکمل نہ ہو جائے۔ ان احادیث سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے کہ ذوالحج کا چاند نظر آتے ہی جس شخص نے قربانی کا جانور ذبح کرنے تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ یہ عمل قربانی کے جانور سے مناسبت اور مشابہ کی علامت ہے۔ جس طرح قربانی کا جانور مکمل
اور عیب سے پاک ہوتا ہے، ویسے ہی قربانی کرنے والا شخص بھی مکمل حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر قربانی کرتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ عمل قربانی کی تعظیم اور سنت کی پیروی کے جذبے سے کیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے ارادہ نہیں کیا اور صرف کسی اور کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو اس پر حکم لاگو نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ تمام فقہ میں نظریہ یہ ہے کہ یہ عمل فرض اور واجب کا درجہ نہیں رکھتا ہے، اس کو مستحب عمل کہتے ہیں۔ عمل نہیں کیا تو مستحب عمل کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن قربانی تو ہو جائے گی۔ لیکن فقہ حنبل میں یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے اور عمل نہ کرنے والا گناہ گار ہو جاتا ہے، اس لیے کیوں نہ احتیاط کر لیں۔ جبکہ قربانی کا ارادہ کر ہی چکے ہیں تو اس عمل کر لیں تو ثواب بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اگر آپ کو یہ بات فائدہ مند لگی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سنت کی پیروی کر سکیں، اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ یا اللہ میں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا نام ہوا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ میں آتا الف مرۃ۔